میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنے دونوں بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ وہ کہ میرے بچے یعنی نادیہ اور احسن دونوں ہی سانولی سی رنگت کے مالک تھے، لیکن ان کے لیے میں چاند سے ہم سفر ڈھونڈ کر لائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ بیٹی بہانے کے ساتھ ہی میں دوسری بیٹی گھر لے آئی ہوں۔ اب میری بہو یعنی فاریہ میری خدمت کرے گی اور میں جائے نماز اور تسبیح سنبھال لوں گی۔ میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی تھی۔ میری بیٹی کے گھر سے بھی خیر کی ہی خبر آتی تھی۔ بہو بھی خوب اچھی تھی۔ شادی کے 3 ہفتوں بعد ہی اللہ نے نادیہ کی سن لی۔ اس کے امید سے ہونے کی خبر تو ہمارے گھر میں بہار لے آئی تھی۔ احسن خوشی خوشی پھرتا تھا۔ میں بھی پہلی بار دادی بننے جا رہی تھی تو بہت خوش تھی۔ اللہ اللہ کر کے وقت گزرا اور ہمارے گھر میں ننھی سی پری آ گئی۔ میں نے اس کا نام پریشے رکھا تھا۔ پری کی پیدائش کو 2 ہفتے ہو گئے تھے مگر ابھی تک فاریہ اسے دیکھنے نہیں آئی تھی۔ میں نے کال کر کے اس کی خبر لی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے بتایا کہ جب سے پری کی پیدائش ہوئی ہے اس کے گھر میں طوفان برپا ہے۔ وہ اس سے یہی سوال کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک امید سے کیوں نہیں ہوئی۔ میں نے فاریہ کی ساس سے بات کرنے کا سوچا۔ اگلے ہی دن میں چادر اوڑھ کر فاریہ کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے اس کی ساس اور میاں احمد کو خوب کھری کھری سنائی کہ یہ تو اللہ کے کام ہے، وہ کیوں میری بچی کو زچ کر رہے ہیں۔ فاریہ نے بتایا تھا کہ اس دن کے بعد سے اس کے گھر کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، مگر اس کی آواز سب بتا دیتی تھی کہ میری نازوں سے پلی بیٹی کیا کیا کچھ سہ رہی ہے۔ پری 7 ماہ کی ہوئی تو نادیہ نے پھر سے امید سے ہونے کی خبر سنا دی۔ اس بار میں یہ خبر سن کر خوش نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی تھی۔ خیر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ خبر سنتے ہی فاریہ کے گھر پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی ساس نے تو فاریہ کو بانجھ ہونے کا خطاب ہی دے ڈالا تھا۔ میں دن رات اپنی بچی کے لیے دعائیں مانگتی تھی مگر شاید میری دعاؤں میں اثر ہی نہیں تھا۔ پے در پہ نادیہ نے 3 صحت مند بچیوں کو جنم دیا تھا۔ اب میں اس سے کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی محرومی کا بدلہ اس سے لینے لگی تھی۔ میں نے اسے ڈپٹ کر کہا، بی بی ذرا بریک لگاؤ، ہمیں لڑکیوں کی کرکٹ ٹیم نہیں چاہیے۔ ایک نات پوری 3 بیٹیاں کیسے پالے گا میرا احسن؟ میری باتیں سن کر میری بہو بھی آگے سے بول پڑی، اللہ کی دین ہے امی جی، اللہ کا شکر کریں کہ اس نے بیٹیاں دی ہیں۔ میں نے تو لوگوں کو بیٹی کے لیے بھی ترستے دیکھا ہے۔ میں اس کا اشارہ خوب سمجھ رہی تھی۔ میرا دل چھلنی ہو گیا مگر میں خاموش ہی رہی تھی۔ فاریہ کی زندگی جیرن بن گئی تھی۔ نادیہ نے 4تھے بچے کی خبر سنائی تو فاریہ کے سسرال سے یہ خبر آ گئی کہ وہ اسے طلاق دے کر چلتا کریں گے۔ اس کی ساس نے دھکے مار مار کر فاریہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اور میری بیٹی سارا دن روتے رہتے تھے۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ میری بچی کا گھر نہ اجڑے۔ مجھے بس ایک ہی ترکیب سوجی تھی۔ میں نے نادیہ کے آگے جھولی پھیلا دی کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد فاریہ کی گود میں ڈال دے۔ میری یہ بات سن کر وہ تو تڑپ ہی گئی۔ بولی، میں تو ایسے نہیں کر سکتی، کوک سے جنے کو میں کیوں دوں؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، تم نے لڑکیوں کی کتار ہی لگانی ہے، ایک میری فاریہ کو دے دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ میری روز روز کی اس بات سے وہ بھی تنگ آ چکی تھی۔ فاریہ کی طرف دے کر بولی، شکر ہے لڑکیاں ہیں، بے اولاد تو نہیں ہونا، نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں۔ اتنا ہی شوق ہے اس بانجھ کو اولاد کا تو یتیم خانے سے لے لے۔ میری بیٹیوں کو کیوں نظر لگا رہی ہے؟ نظر باز کہیں کی۔ نادیہ کی باتیں سن کر میری بچی ڈھیس ہی گئی تھی۔ وہ بس چپ چاپ آنسو بہاتی رہتی تھی۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا، بس روتی ہی رہی۔ مجھے بار بار کہتی، امی بھابھی کو اللہ سے ڈر نہیں لگا ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو لے بھی لیتا ہے، اللہ کیا پتہ اس کو کتنی بڑی سزا دے۔ مجھ سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے سسرال فون کر کے انہیں یہ خبر دو کہ تم امید سے ہو۔ وہ حیران ہوئی تو میں نے تسلی دے دی کہ میں جانوں اور میرا کام۔ وہ بھی طلاق سے ڈرتی تھی، تبھی اپنے شوہر کو فون کر کے کہا کہ وہ امید سے ہے۔ اگلے ہی دن فاریہ کی ساس اور شوہر مٹھائی کے ٹوکرے لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ مٹھائی پورے محلے میں بانٹی گئی تھی۔ وہ فاریہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور نادیہ کے دن قریب لگنے لگے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس بار وہ ہسپتال نہیں جائے گی، گھر میں ہی بچہ جنے گی اور اس کا کیس میں خود کروں گی۔ نادیہ نے بہت احتجاج کیا، احسن کو بھی آگے کیا، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ 8واں مہینہ لگا تو میں نے فاریہ کو بھی اپنے پاس ہی بلا لیا تھا۔ وہ بھی ماں بننے کی ایکٹنگ کر کر کے تنگ آ چکی تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسے ہی نادیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو میں ایک کمرے میں لے گئی۔ کیس میں نے خود کیا کیونکہ مجھے اس چیز کا تجربہ تھا۔ نادیہ کو میں نے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو جنم دیا وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے بڑی تسلی سے بچہ اٹھایا
یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اس بار نادیہ نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ واہ، میری فاریہ کی قسمت تو بہت اچھی نکلی۔ میں زیر لب مسکرا دی تھی۔ میں نے بچے کو نہلایا دھلایا، ماں کے ساتھ لگا کر اس کا پیٹ بھرا۔ اب میں بچے کو فاریہ کے پاس لے گئی اور بولی، یہ پکڑ اپنی اولاد۔ بچے کو دیکھ کر فاریہ تڑپ سی گئی تھی۔ اس نے بچے کو بڑی عقیدت سے تھاما تھا۔ وہ روتی جاتی اور بچے کو بوسے دیتی جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ نادیہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ مجھے کل کسی نے بتایا تھا کہ گلی کے نکڑ پر ایک کتیا نے 8 بچے دیے ہیں۔ میں ادھر ہی چلی گئی۔ کتیا لیٹی آرام کر رہی تھی۔ بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ 7 بچے ایک جیسے تھے، جبکہ ایک بچہ سب سے مختلف تھا۔ وہ سفید رنگ کا تھا، باقی 7 بھورے سے تھے۔ اس ایک کتیا کے بچے کو میں اپنی چادر کے نیچے چھپا کر اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ میں نے وہ بچہ نادیہ کے ساتھ لٹا دیا۔ وہ بھی ہوش میں آنے ہی والی تھی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی، میں چلا پڑی، مبارک ہو نادیہ بیگم، تم نے تو ایک کتے کو جنم دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کانپ سی گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی جان ایسے تو نہ کہیں، کہاں ہے میرا بچہ؟ مجھے ملنا ہے اس سے۔ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ احسن بھی گھر آ گیا۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا، بولا، امی سب خیر سے ہو گیا؟ میں احسن کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ وہ بھی گھبرا گیا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے رو رو کر بتایا کہ تمہاری بیوی نے کتے کو جنم دیا ہے۔ احسن کو شدید دھچکا لگا تھا۔ اس نے نادیہ کے بستر کی طرف دیکھا، وہاں سفید رنگ کا چھوٹا سا کتا پڑا تھا۔ نادیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تبھی فاریہ کی دردناک آواز گونجی تھی، امی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے احسن کی طرف دیکھ کر کہا کہ دعا کرو اب سب خیر ہو، فاریہ پر نادیہ کی طرح اللہ کا عذاب نہ نازل ہو۔ میری بات سن کر نادیہ چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ میں نے بہو کا کیس گھر میں کیا ہے تو بیٹی کا بھی گھر میں ہی کروں گی۔ میں اتنا کہہ کر فاریہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بچے کو لیے ٹہل رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ بچے کو شدید بھوک لگی ہے۔ میں جلدی سے اسٹور پر جا کر ڈبے والا دودھ لے آئی۔ میں اور فاریہ بہت خوش تھے۔ بیچ بیچ میں فاریہ درد بھری آواز نکال دیتی تھی تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ 2 گھنٹے بعد میں خوش خوش باہر آ گئی تھی۔ احسن کو مبارک دی کہ وہ خیر سے ماموں بن گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ فاریہ نے صحت مند سے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ احسن بس اپنی بیوی کو گھور کر رہ گیا تھا۔ میں نے فاریہ کو سسرال بھی خبر کر دی تھی، وہ تو سر کے بل چلے آ رہے تھے۔ میں نادیہ کے کمرے میں گئی تو کتے کے بچے کو گلے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر مجھے بڑا سکون ملا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم نے میری بیٹی کو رلایا تھا، لو میں نے تم کو رلا دیا۔ میں آگے بڑھی اور بڑی نفرت سے ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ خبر چھپانی ہے یا بتانی ہے؟ وہ بولی، چھپانی ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی اور احسن کو بھی سب سمجھا دیا تھا۔ فاریہ کے سسرال والے آئے، وہ بہت خوش تھے، اپنے پوتے اور بہو کا منہ چومنے لگے۔ نادیہ کا پوچھنے لگے تو میں نے کہہ دیا کہ کچھ ہی دنوں تک اس کی طرف سے بھی خوشخبری متوقع ہے، اسی وجہ سے وہ بیڈ ریسٹ پر ہے۔ پھر یہی خبر میں نے محلے میں بھی پھیلا دی تھی۔ پہلا بچہ تھا، اس لیے فاریہ کو میں نے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ 5-6 دنوں بعد میں نے محلے میں خبر دے دی کہ نادیہ نے مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ بچے کی آخری رسومات ہسپتال والوں نے ادا کر دی تھی۔ محلے کی عورتیں آتی تو نادیہ کو گلے لگ لگ کر اس کے ساتھ روتی تھی۔ نادیہ نے فاریہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ فاریہ نے بیٹے کا نام حیدر رکھا تھا۔ ایک دن نادیہ نے حیدر کو اکیلا پا کر اپنی گود میں اٹھا لیا، اس سے خوب پیار کیا۔ فاریہ اچانک اوپر سے آ گئی۔ اس نے جب حیدر کو نادیہ کی گود میں دیکھا تو اس نے اچانک نادیہ کی گود سے حیدر کو کھینچ لیا۔ آج کے بعد میرے بیٹے کو اپنے ناپاک ہاتھ مت لگانا، آئی سمجھ؟ نادیہ پہرو روتی رہی تھی۔ فاریہ اپنے گھر جانے لگی تو اس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر حیدر کو گود میں لے کر خوب پیار کیا۔ پھر حیدر واپس فاریہ کو تھما کر بولی کہ حیدر کے صدقے مجھے معاف کر دو، تم معاف کر دو گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ ہمارے گھر کے حالات عجیب سے ہو گئے تھے۔ سارا دن نادیہ کتے کو جھولے میں ڈال کر لوریاں سناتی۔ اپنی بیٹیوں کو بھی اب اس نے فراموش کر دیا تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی نہ کرتی۔ دوپہر کا کھانا کبھی رات کو بنتا تو بنتا ہی نہ تھا۔ بچیاں بھوک سے بلکنے لگتی تو میں ہی انہیں کچھ بنا کر دے دیتی۔ ایک دن احسن کی سب سے چھوٹی بیٹی نے کتے کو لات دے ماری۔ وہ گھبرا گیا۔ اتنی سی بات پر نادیہ نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ میں نے ہی بیچ بچاؤ کیا۔ شام میں جب احسن آیا تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ اس کی بیوی اب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کتے کی پیدائش کا جب سے واقعہ ہوا تھا، احسن نادیہ سے کھچا کھچا سا رہتا تھا۔
میری ذرا سی بات سن کر وہ تو بھڑک ہی گیا۔ اس نے نادیہ کو چوٹی سے پکڑ کر خوب مارا اور کہا کہ میں اس منحوس عورت کو رکھنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تو میرے نام پر کلنک لگا دیا ہے، اسے اور اس کی بیٹیوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ مجھے نادیہ کی حالت دیکھ کر اب بہت ترس آنے لگا تھا، مگر جب میں اپنی بیٹی فاریہ کو سسرال میں خوش باش دیکھتی تو بس خاموش ہی ہو جاتی۔ کتا اب کافی بڑا ہو چکا تھا۔ ایک دن فاریہ اور اس کا شوہر ہمارے گھر آئے تو کتے نے ان پر بھونکنا شروع کر دیا۔ نادیہ اسے جلدی سے کمرے میں لے گئی۔ نہ جانے کیسے آنکھ بچا کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس نے آتے ہی فاریہ پر حملہ کر دیا۔ نہ جانے وہ کتا مجھ سے اور فاریہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا۔ کیا خبر اسے معلوم ہو کہ ہم دونوں نے اس کی مالکن کی زندگی تباہ کی ہے۔ فاریہ چیخ پڑی تھی۔ احسن کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے کتے کو پرے ہٹا کر اس کے پیٹ میں ٹانگ مار کر اسے پرے پھینکا تھا۔ اب وہ کتے کو گھر سے باہر نکال رہا تھا۔ نادیہ بھاگ کر احسن کے پاس گئی اور بولی، احسن معاف کر دیں، بچہ ہے ابھی، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ اتنی سی بات پر کوئی اپنی اولاد کو گھر سے تھوڑی نکالتا ہے۔ مہمانوں کے سامنے یہ بات سن کر احسن اپنے آپ میں نہ رہا۔ اس نے نادیہ کے منہ پر تھپڑ مارا، چلایا، بکواس بند کر اپنی پاگل عورت۔ پھر وہ کتے کی جانب متوجہ ہوا، اس پر لاتوں ٹھڈوں کی برسات کر دی تو وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے بھی یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو نادیہ گلی کے نکڑ تک بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ ڈرا سہما ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ احسن نے کتے کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کر لیا۔ نادیہ دیوانہ وار باہر کو لپکی، مگر احسن نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ وہ ادھر ہی بیٹھ کر دہائیاں دینے لگی تھی، ہائے میرا بیٹا، اسے کوئی تو بچا لو۔ اس کی ایسی باتیں سن کر احسن زچ ہو گیا۔ اس نے نادیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نادیہ بھاگتی ہوئی باہر گئی، مگر وہاں کتے کی لاش دیکھ کر وہ تو پگلا ہی گئی تھی۔ کسی تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی تھی۔ نادیہ ادھر زمین پر بیٹھ کر آہو بکا کرنے لگی تھی۔ اس کے محلے کے لوگ حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اور احسن نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ ہم اسے گھر لے آئے، مگر وہ اب بھی روتی جا رہی تھی۔ باتیں کرتی کرتی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کا یہ حال بڑے دن تک رہا تھا۔ ادھر حیدر 2 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ بڑا ضدی سا بچہ تھا، فاریہ کے پاس بالکل بھی نہیں جاتا تھا۔ فاریہ جیسے ہی اسے گود میں لیتی وہ رونے اور تڑپنے لگ جاتا تھا۔ فاریہ کے پاس وہ صرف تب آتا جب اسے نیند آ رہی ہوتی یا جب اسے بھوک لگی ہوتی۔ نادیہ نیند دیوانی سی ہو گئی تھی، سارا دن کتے کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ پھر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، میرے پاؤں دباتی جاتی اور معافیاں مانگتی جاتی، امی جی اللہ سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے، فاریہ سے بھی میری سفارش کر دینا۔ جب بھی فاریہ ہمارے گھر آتی، نادیہ اس کے لیے خوب دعوت کا اہتمام کرتی، رنگ رنگ کے کھانے بناتی، حیدر کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتی۔ اب فاریہ کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ نادیہ اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے وہ نادیہ کو حیدر سے پیار کرنے دیتی تھی۔ حیدر بھی نادیہ کے ساتھ بڑا مانوس ہو گیا تھا۔ جب وہ نادیہ کی گود میں ہوتا تو فاریہ کے پاس جانے سے انکار کر دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنا ظلم یاد آ جاتا تھا۔ میں نے کیسے معصوم سے بچے کی ماں اس سے چھین لی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہونے لگے تھے۔ نادیہ کی تینوں بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں۔ فاریہ کا حیدر بھی بڑا ہو گیا تھا۔ تینوں لڑکیاں ادب آداب اور سلیقے میں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، جبکہ فاریہ کا حیدر عجیب بدمزاج جھگڑالو سا تھا۔ فاریہ اس کی تربیت نہیں کر سکی تھی۔ فاریہ نے تو محبت کی انتہا کر دی تھی، مگر حیدر ہی محبت کا جواب محبت سے نہ دے پاتا تھا۔ وہ فاریہ کو کسی گنتی میں نہیں جانتا تھا۔ رات دیر سے گھر آتا، جب فاریہ پوچھتی تو وہ لڑ پڑتا کہ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے ایسے سوال نہ پوچھے جائیں۔ حیدر تعلیم میں بھی بہت اچھا تھا، اس کی احسن کے ساتھ بھی بہت دوستی تھی۔ احسن حیدر کو بہت پسند کرتا تھا۔ احسن کی بیٹیوں کے رشتے آنے لگے تھے۔ احسن نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی بڑی مناسب جگہ شادی کر دی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی ثنا کے لیے بہت اچھے رشتے آئے تھے۔ جبکہ چھوٹی بیٹی ثنا کے لیے اتنے اچھے رشتے آنے کے باوجود احسن خاموش ہی رہا۔ ایک دن کی بات ہے جب حیدر کو ایک بڑی فرم میں نوکری مل گئی تھی۔ وہ مجھے اور احسن کو یہ خوشخبری سنانے ہمارے گھر آیا تھا۔ ہم سب بہت خوش ہوئے تھے۔ حیدر کے جانے کے بعد احسن میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، امی مجھے حیدر اپنی ثنا کے لیے بہت پسند ہے۔ ثنا حیدر سے 1.5 سال ہی بڑی ہے، یہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ فاریہ سے اس رشتے کے بارے میں بات کریں۔ احسن کی بات سن کر میرا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ احسن، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گیا اور بولا، امی میری ثنا میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں خاموش ہی رہی۔ احسن کے جانے کے بعد میں نے فاریہ کو فون کیا تھا۔ فاریہ کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم دونوں عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ اب نوبت یہ آئی تھی
کہ ہر 2 دن بعد احسن مجھے مجبور کرتا کہ میں فاریہ سے کہوں کہ ثنا کا رشتہ لے کر آئے۔ میں خاموش ہو جاتی تو وہ لڑنے جھگڑنے لگتا تھا۔ گھر کے عجیب ہی حالات تھے، میری طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی، مجھ پر بڑھاپے نے حملہ کر دیا تھا، موت صاف نظر آتی تھی، میں چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی۔ احسن میرے سامنے چلاتا تھا تو سوچتی تھی کہ اپنے ضمیر پر پڑا بوجھ اتار کر پھینک دوں، مگر پھر مجھے اس بات کا خوف ستاتا تھا کہ کہیں احسن مجھے گھر سے باہر ہی نہ پھینک دے۔ قبر یاد آتی، یوں میں دین اور دنیا کے بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی، لیکن مجھ جیسے موقع پرست عورت نے ایک بار پھر سے دنیا کو چن لیا تھا۔ میں نے فاریہ کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ حیدر کا رشتہ ثنا کے لیے لے آئیں۔ وہ بھی مجھ پر برس پڑی تھی۔ امی آپ کتنی خود غرض عورت ہیں، آپ نے مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد کروایا ہے، اب آپ چاہتی ہیں کہ ایک بار پھر سے میں اتنا گھٹیا کام کروں؟ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ فاریہ کی باتیں سن کر میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس اولاد کے لیے ہی میں نے اپنی آخرت خراب کی تھی، اب یہی اولاد مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ بڑھاپے کی طلاق کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بھی رو دی تھی۔ چند دنوں بعد فاریہ حیدر کا رشتہ ثنا کے لیے لے آئی تھی۔ احسن نے جھٹ سے ہاں کر دی تھی اور اگلے جمعے نکاح کی تاریخ بھی دے ڈالی تھی۔ اس غم نے تو مجھ پر سانس لینا بھی حرام کر دیا تھا۔ میں سارا دن پڑی روتی رہتی تھی، مجھے دوزخ کی آگ اپنے 4 سو دکھائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے جمعے کا دن بھی آ گیا تھا، پنڈال سج چکا تھا، مولوی صاحب بھی نکاح پڑھوانے کے لیے سٹیج پر موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے نکاح پڑھنا شروع کیا میں چلا اٹھی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ سب میری طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ احسن چلا اٹھا، آخر کیوں؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہہ دیا کیونکہ بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ مجمع میں شور گونج اٹھا، کون بہن بھائی؟ میں نے روتے ہوئے سب سچ بتا دیا تھا۔ حیدر ثنا کا بھائی ہے۔ حیدر کی پیدائش کے وقت میں نے نادیہ کی گود میں کتا ڈال کر کہا تھا کہ تم نے اسے جنم دیا ہے۔ ایسا میں نے صرف فاریہ کو طلاق سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ ایک دم سے پورے پنڈال کا ماحول بدل گیا تھا۔ امید ہے دوستوں سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔